بھول گئے کہ اس سے میری عزت جا رہی ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، اتنا کھانے سے صحت کو کوئی فائدہ، نقصان ہی ہے۔ جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھا لیا کھائے جا رہے ہیں، تو آپ اس وقت حقیقت میں دیکھنے میں تو آپ نے اپنے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، ایک نوالا بھی نہیں چھوڑ رہے آپ، لیکن حقیقت میں آپ اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ کیوں بھول گئے ہو؟ آپ اس کے سائیڈ افیکٹ پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ مجھے قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بات کھانے پہ آئی ہے، دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھو ہمارے نا سلام دعا ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، ہر طبقے سے ہوتی ہے، اور میڈیکل سائنس میں مجھے ویسے ہی ذاتی دلچسپی ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں کہ جو ڈاکٹر آپ کو کھانے کا مشورہ دے رہا ہے نا، وہ آپ کی صحت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ انسان کی صحت کم کھانے میں ہے، بھوکا رہنے میں ہے، کھانے میں ہے ہی نہیں، ساری بیماریاں کھا کے پیدا ہو رہی ہیں۔ چھوڑ دو کھانا پینا، دیکھو فٹ فاٹ ہو جاؤ گے۔ آپ کا کھانا تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے نا، تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے میرے بھائی، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، کھانے کے لیے زندہ رہے ہوئے ہم لوگ آج کل۔ ایک ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا، ایک ہے کھانے کے لیے ہمیں تو کھانا نہ ملے تو مر جائیں ہم، ٹینشن سے، بھوک سے نہیں مریں گے، اس کا مطلب کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ دیکھو جدید تحقیق ہوتی ہے نا، جدید تحقیق سے ثابت ہوا، جدید تحقیق میڈیسن میں تو ہوتی رہتی ہیں، میڈیسن میں نئی دوائیں آتی رہتی ہیں، پیناڈول بعد میں ایجاد ہوئی، پہلے نہیں تھی، لیکن صحت کے دو بنیادی اصول ہیں، ان میں کوئی جدید تحقیق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی بیوقوف اٹھ کے دعویٰ کرے کہ جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پیاس پانی سے بجھتی ہے، آپ بولو گے بھائی اپنی یہ تحقیق کسی اور کے سامنے رکھ لے جائے۔ یہ تو آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے، پیاس لگتی تھی تو پانی پیتے تھے تو پیاس بجھتی تھی۔ یہ چیز انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے جدید تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو تحقیق کی کیا بات ہے، یہ نیچرل ہے۔ تو صحت کے جو بنیادی اصول ہیں نا، بنیادی اصول، وہ اللہ نے صدیوں سے انسانوں کو سمجھائے ہوئے ہیں۔ ہوس کو لگام دے دے بس انسان۔ تو کھانے پینے میں آج کل جو ماں باپ بہت فکر کرتے ہیں بچہ کھاتا نہیں ہے کمزور نہیں ہو جائے، اور نہیں ہوگا کمزور، یہ مجھ سے لکھوا لیں آپ، کھانے سے کمزور ہوگا۔ وہ جو کھا رہا ہے نا، جو پاپڑ اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے، ابھی میں کیا نام لوں، گند بلا کھا رہا ہے، وہ اس کو بھوک لگنے دیں، طبیعت سے جب مچلے گا نا، پھر اس کے سامنے روٹی رکھیں گے، گوشت رکھیں گے، پھوڑ دے گا وہ، چھوڑ دیں اس کو، نہیں فکر کرو کھلانے کی۔ ایک تو بچے ہوتے ہی ایک دو ہیں، ان کی تو ویسے ہی فکر، کیا کیا آپ نے، کیا کچھ سمجھ لو یار۔ ایک آدھ بچے پہ اتنی ٹینشن کہ کھاتا نہیں ہے، وہ نہیں پل رہے۔ پہلے لوگ 15 بچے پال لیا کرتے تھے، پھر بھی ماشاءاللہ ایسے، یہ صلاح الدین ایوبی تو کئی سارے بہن بھائی تھے، یہ ان کے ابا اماں کے 2 بچے ہوتے اور بڑی تمیز سے ان کو پالا ہوتا، تو صلاح الدین ایوبی نہیں بنتا، کچھ کوئی قابلیت اس کے اندر پیدا نہ ہوتی۔ محمد بن قاسم لوگ کے ریسرچ کر لیں، کئی بھائی نکلیں گے آپ کے۔ 17 سال کی عمر میں سندھ پہ حملہ کیا اس نے، اس وقت کوئی وٹامن تھے یا کوئی میڈیسن یا کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ٹیکے لگتے ہیں وہ بچوں کے ٹائم پہ، میں لگوا لے ٹیکے، میں اس سے منع نہیں کر رہا حفاظتی ٹیکے، اتنا مسلط کر لیا ہے سروں کے اوپر، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا بھائی، غربت کا دور تھا، کھجوریں ہوتی تھیں، گھی ہوتا تھا بس۔ صحابہ کرام نے بعض دفعہ 24 گھنٹے 2 کھجوروں پہ گزارے ہیں، اور جنگ لڑنے جا رہے تھے، جنگ لڑنے۔ کم کھانے سے اگر کمزوری ہوتی تو اللہ صحابہ سے پوری دنیا فتح نہ کرواتا کم کھلا کے، سمجھتے ہو؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں؟ طاقتور۔
تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت آتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب طاقتور کو پسند کیا تو ان تمام طریقوں کو بھی پسند کیا ہوتا جس سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی. کیا خیال ہے؟ تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت جسم میں پیدا ہوتی تو پھوڑنے پھاڑنے کی ترغیب ہوتی. کھاؤ، خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا المؤمن یاکل فی معن واحد، مسلمان ایک آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے، 7 گنا زیادہ کھاتا ہے کافر. ہونا ایسے چاہیے، ہو نہیں رہا. تو اس لیے یہ نا زیادہ نہیں ٹینشن لیا کرو بچوں کی، کھاتا نہیں ہے، ہٹا دو کھانا اس کے سامنے سے. اس کا باپ بھی کھائے گا، دیکھو آپ، بھوک لگے گی جب اس کو، پھر آپ اپنی مرضی کی چیز کھلاؤ گے اس کو. ابھی تو وہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے، مجھے یہ چاہیے. جب بھوک لگے گی نا اس کو ٹائٹ طریقے سے، پھر کہے گا ابا جو بھی کھلانا ہے کھلا دے. پھر آپ اس کو دیسی گھی کھلاؤ، پھر انڈے کھلاؤ اس کو، پراٹھے کھلاؤ اس کو، کھائے گا. اس کا باپ بھی کھائے گا، آپ یعنی وہ بھی کھائے گا. تو یہ درمیان میں بات آ گئی تھی آپ کے صحت کے حوالے سے، تو ان چکروں میں زیادہ نہ پڑو. اچھا ایک اور بات، یوٹیوب پہ بھی بعض ڈاکٹرز بہت مبالغے کر رہے ہوتے ہیں بعض خوراکوں کے بارے میں. آج کل ایک کیٹو ڈائٹ آئی ہے، ڈاکٹر زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن جب بھی یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر کو سرچ کیا کرو، اس سے غذاؤں کا وہ سنا کرو، وہ گھاس پتے کھانے، روٹی بالکل نہیں کھانی، چاول بالکل نہیں کھانا، تو وہ کتنی ہی بہترین تحقیق پیش کر رہا ہو، کیسے ریسرچ پیپر سامنے لا رہا ہو. جب تک محلے کے ڈاکٹر سے 2-4 ڈاکٹروں سے مشورہ نہ لے لو نا، ان نسخوں پہ کبھی بھی عمل بولو مت کرو. مجھے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی زبردست تحقیق ہے. تحقیق ہمیشہ تحقیق کے اہل سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اچھی تحقیق ہے یا نہیں ہے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگوں نے ڈاکٹروں کے پیپر شائع کرنا کہ دیکھو گورا امریکہ کا یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، یہ پیپر یہ سامنے. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو ایک ایک چیز حوالے کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تو آپ بڑے متاثر ہوتے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ پیپر نکال کے پرنٹ آؤٹ اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. ایک کے نہیں 2-3 کو دکھا دو کہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو 2-4 ڈاکٹر کہہ دینا کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ اس پر عمل کریں. ادروائز یوٹیوب پہ کبھی بھی اعتماد بولو نہ کریں. لوگ کیا کرتے ہیں، بعض ڈاکٹروں کی تحقیقات وہ عام روٹین سے آپ کو ہٹا رہے ہیں. بالکل روٹی بھی بالکل چھڑوا دی، چاول بالکل چھڑوا دیے، بالکل آپ کو لے آئے جو انسان کی ہمیشہ سے ایک نیچرل ڈائٹ رہی ہے. روٹی چاول اناج تو ہمیشہ سے کھاتا رہا نا آدمی، تو وہ بالکل چھڑوا کے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے اس سے، لیکن ہر لاٹھی سے ہر ایک کو نہیں ہانکا جاتا. اور یوٹیوب پہ منجن بکتا نہیں ہے جب تک آپ 2 کی 4 نہ لگائیں اور مبالغہ آرائی نہ کریں. ابے مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی بھی آدمی یوٹیوب پہ آ کے وہی بات کرے گا جو سب کر رہے ہیں تو منجن بکے گا؟ منجن ہی نہیں سمجھتے، انڈیا والے نہیں سمجھتے. انڈیا میں ابھی سعودی عرب جانا ہوتا ہے نا، تو وہ انڈین کہتے ہیں یہ منجن کیا بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ بیٹھ کے بول رہے ہو تو منجن نہیں بکے گا. میں نے کہا یار یہ ہماری کچھ انڈیا والوں کی اصطلاحات ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میں عرب کنٹریز میں جاتا ہوں نا تو انڈین بہت ملتے ہیں. ایک انڈین کہہ رہا تھا بنداس رہو بنداس. میں نے کہا یہ بنداس کوئی رائل فیملی کے کسی شہزادے کا نام ہے. بنداس، بنداؤت تو سنا تھا. تو مطلب بنداس کا مطلب تمیز سے رہو، یعنی امن شانتی کے ساتھ جاؤ، بنداس رہو. کیا بولتا ہے بنٹا ہے، یہ بھی بڑا چل رہا ہے آج کل وہاں پر. اور ایک اور لفظ ہے، وہ ایک صاحب نے عمرہ کیا انڈیا کے، ایک لڑکے نے میرے ساتھ ٹنڈ کروائی، تو اسے وہ سب کہہ رہے ہیں ٹکلا. میں نے کہا یار کسی کا مذاق نہ اڑاؤ بھائی. اس سے کہہ رہے تو ٹکلا ہوگا یا چھوٹے کروائے گا بال؟ اس نے کہا نہیں میں ٹکلا ہوں گا. کسی مسلمان کو ٹکلا کہنا کتنی بری حرکت ہے بھائی. پتا چلا وہ ہو سکتا ہے پورے ہندوستان میں ایسا نہ ہو، بعض علاقوں میں ایسا ہو، وہ گنجے کو بولتے ہی ٹکلا ہے، اور یہ برا لفظ نہیں ہے. تو خیر یہ اصطلاحات ہیں. تو کبھی بھی کوئی بھی تحقیق مذہب کے حوالے سے آیا کرے. مذہب کے نام پہ ریسرچ پیپر آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے، بہت سارے لوگ پوری جمہور سے ہٹ کر ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کرو آپ کہ مولانا صاحب یہ ریسرچ ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے.
کوئی میڈیکل سائنس کے نام پہ تحقیق آئی ہے, ڈاکٹروں سے رابطہ کرو, ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں یوٹیوب پہ بڑے اچھے ڈاکٹر لگ رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں, تو یہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, تو میں عمل کروں اس پہ. ایک ڈاکٹر نہیں, دو نہیں, 3-4 سے پوچھ لو تاکہ اطمینان ہو جائے. کبھی بھی یوٹیوب کی دنیا پہ نالج لیں وہاں سے, لیکن اس نالج کی تصدیق کروائیں ماہرین سے. تو میں جلدی سے بات کو موضوع کی طرف آتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے جو صحت کے بنیادی نسخے ہیں وہ صدیوں سے کیا ہیں, وہ ایک ہی ہیں. تو یہ کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ, اور جب کھانا شروع کرو تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑ دو. تین اصولوں پہ زندگی گزاریں اپنی. شدید بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائیں, اور پھوڑیں نہیں, تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کے کھانا چھوڑ دیں. ایک بات. دوسرا, کھائیں کیا بھائی, دیسی چیزیں کھاؤ یار. برگر شرگر یہ صدیوں سے چلا آ رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے دور میں کسی کو آپ برگر پکڑاتے وہ کھاتا ہی نہیں اس کو, کہہ رہے یہ تو منہ کے اندر ہی چپک گیا ہے, پتہ نہیں کیا چیز کھلا دیا آپ. ہمارے والد صاحب نے ایک دفعہ بریڈ کھائی, ڈبل روٹی, تو ایک نوالا لیا تو وہ منہ میں چپک جاتی ہے نا, چپڑ چپڑ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزا دی ہوئی ہے انسان کو کہ روٹی چھوڑ کے ڈبل روٹی کھا رہا ہے. وہ روٹی کتنے آرام سے چپتی ہے, آرام سے حلق میں یہ چپڑ جگہ چپک جاتی ہے دانتوں میں. خیر, تو